ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آپ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. آپ کا اور میرا یہاں مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے. جتنا وقت آپ یہاں خرچ کریں اللہ اس وقت کو آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے. یہاں کے منتظمین نے مجھے کسی موضوع کا پابند نہیں کیا، لیکن حفاظ کی دستار بندی وہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں عظمت قرآن بیان کروں.
آپ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا کی. قیمت کوئی گھٹ نہیں لگی. یہ کوئی چیز نہیں ہے یار. میرے آقا کو اتنے معجزے دیے کہ کوئی انسان گن بھی نہیں سکتا. میرا نبی مکے کی گلیوں میں آیا تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگے. میرا آقا وادی میں پہنچا، جانور میرے نبی سے کلام کرنے. کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا، کہتا ہے تو اللہ کا نبی ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں دساں. کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز بول کے بتائے کہ میں کون ہوں. کنکریاں کلمہ پڑھنے. میرے آقا نے اپنی لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگائی تو وہ آنکھ پھر زندگی بھر کبھی نہیں دکھی. اور ابو بکر کی ایڑی پہ لگائی تو سانپ کا زہر ختم ہو گئی. میں کچھ باتیں خطیبوں سے ہٹ کے بھی یہ جو ہے نا کہ سانپ نے زہر، سانپ نے ڈنگ مارا، سوراخ تھے بند کیا، ایک میں ایڑی رکھی، یہ واقعہ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں ہوتا تو میں کبھی لب کشائی نہ کرتا، میری مجال ہے. یہ خالصتاً تاریخی واقعہ، تاریخ کی کتابوں میں. اور تاریخ کو آپ یوں سمجھ لیں یا یوں سمجھ لیں، اس میں کوئی کفر اسلام والی بات نہیں. اس طرح سمجھ لیں تو گمراہ ہو گیا، یا اس طرح سمجھ لیں تو یہ گمراہ نہیں. لوگوں نے کہا سانپ نے ڈنگ مارا، میں نے کہا نہیں. جب میرے آقا غار میں آئے نا تو یہ سانپ بے قرار ہوا میرے آقا کے چہرے پرانوار کو دیکھنے کے لیے. رب نے کہا اگر تم میرے نبی تک آنا چاہتا ہے تو ابو بکر کے قدم چوم کے آ.
جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے اس نے میرے نبی تک بھی نہیں پہنچے. سر بگاو سر بلند، سر بگاو سر بلند. ویسے من نے محاورہ بولنا تو نہیں چاہیے بھائی میت لاہور تے مکان گوجرے. میرے بھائی حضرت صدیق اکبر کا نعرہ لگا. سبحان اللہ. ہمارے زندہ باد مرد آباد سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. صحابہ زندہ باد، سبحان اللہ. میرے نبی کی سیرت زندہ باد، عظمت زندہ باد، اللہ کا دین زندہ باد. بے شمار معجزے اللہ نے میرے نبی کو عطا کی. میرے نبی کے پاس ایک مشکیزے میں پانی لایا گیا، وہ بھی کہیں سے پکڑ کے لائے بندے کو، پانی نہیں تھا. میرے آقا نے مشکیزہ کے سامنے اپنی انگلیاں رکھی اور انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. سارا لشکر پی گیا، سارا لشکر. یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لاٹھی ماری تھی تو چشمے نکل آئے تھے. مسلمانوں تمہارے نبی کا بھی ایسا کوئی معجزہ ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے، بڑے معجزے ہیں. بڑے پتھر پہ لاٹھی مارے اور پتھر سے چشمے جاری ہو جائیں، بڑا معجزہ ہے. لیکن فطرت یہ ہے کہ چشمے ہمیشہ پتھروں سے جاری ہوتے ہیں. فطرت یہی ہے. تو میرے نبی کے دربار میں چل جن کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے. بے شمار معجزے اللہ نے میرے نبی کو کیا کیے، اسے ہم گن بھی نہیں سکتے. میرے نبی نے لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگائی، آنکھ ساری زندگی نہیں دکھی، اور وہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگائی تو زہر کا اثر ختم ہو گیا، اور میرے نبی نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا. ایک معجزہ تو نہیں ہے نا میرے نبی کا، بے شمار معجزے ہیں میرے نبی. چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا معمولی معجزہ ہے؟ تصور تو کرو یار، آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. معراج، اللہ اکبر، معراج کوئی معمولی معجزہ ہے میرے نبی کا؟ اسی جسم کے ساتھ جسد معروف عالم بیداری میں، خواب میں نہیں. ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، انہوں نے عقل استعمال کیا. بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ لگا، وہ کہنے لگے ایک قرہ زمہریر ہے جہاں چیز برف ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک انسان کیسے گزرا. پھر قرہ نار ہے، ہر بندہ وہاں راکھ ہو جاتا ہے، ایک انسان وہاں سے کیسے گزرا. انہوں نے کہا یہ حقیقی نہیں ہے، خواب ہے، خواب ہے. میں نے کہا پاگلو، خواب میں تو میں بھی بیت اللہ جا سکتا ہوں. مجھے خواب آیا، میں نے احرام باندھا، بیت اللہ پہنچا، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی. خواب میں میں بیت المقدس بھی جا سکتا ہوں، خواب میں میں مسجد نبوی بھی، آپ بھی جا سکتے ہیں. سچی سچی گل کرو، تسی خواب وچ بیت اللہ پہنچ جاؤ، اتھے عمرہ کرو، پھر آپ واپس آ جائیں. صبح آپ گلی میں لوگوں کو بتائیں کہ میں نے خواب آیا سی کہ میں بیت اللہ گیا. کسی نے مذاق بنانا؟ کسی نے نہیں بنا. ہر کسی نے کہنا خواب ہے، گیا ہوگا. میرے بھائی اگر معراج والا خواب واقعہ خواب ہوتا نا تو مشرکین مکہ میرے نبی کا مذاق نہ بناتے. کیوں مذاق بنایا انہوں نے؟ خواب تھا تو مذاق کیوں بنایا انہوں نے؟ اور اگر یہ خواب تھا تو اس کو لفظ سبحان سے کیوں شروع کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ سبحان کا لفظ لا کے بتانا چاہتے ہیں تساں یہ نہیں دیکھنا
کہ جانے والا گیا کیسے تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ تو یہ معراج جو ہے یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ معمولی واقعہ ہے؟ میں اسی وجود کے ساتھ میرا تعلق علماء دیوبند سے، اشاعت توحید سے، علماء دیوبند سے، ہم علماء دیوبند کے خادم ہیں، علماء دیوبند سے تعلق ہے۔ لیکن ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں یہ جو دیوبندی ہیں نا، انہوں نے عظمت مصطفیٰ بیان کرنی آندی ہی نہیں، یا یہ عظمت مصطفیٰ بیان بھی نہیں کرتے۔ اس طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، میرا کوئی دوست وہاں آیا ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں سارے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی ہماری ذاتی عداوت ہے، دشمنی ہے، بھائی ہیں ہمارے سارے۔ دوسرے طبقے کا کوئی بھائی یہاں آیا ہے یا فیس بک کے ذریعے میری یہ گفتگو اس تک پہنچے، ہر قسم کی ضد کو نکال کے بندیالوی کے اس جملے پر غور کرے۔ بندیالوی کہتا ہے معراج والی رات اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں بلندی کے اس مقام تک پہنچایا تھا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی، جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا، نبیوں کے سردار کا خیال وہاں تک نہیں پہنچا۔ اس رات، جملہ تو میں بڑا زبردست کہہ رہا، معراج والی رات میرے نبی کے وجود مقدس کو بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا گیا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا۔ اس رات سدرۃ المنتہا بھی نیچے۔ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، سب کو محبت۔ خطیب کہتے ہیں تواڈے جو جنہ جنہاں نوں محبت ہے نا نبی پاک نال او بولو، میں کہ جنہ جنہاں نوں کی ہوندا۔ مسلمانوں کے مجمع میں کلمہ پڑھنے والوں کے اجتماع میں جنہ جنہاں دا کی ہوندا، جس آدمی کو ساری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے لال کے ساتھ محبت نہیں ہو، مومن ہی نہیں۔ آپ سب کو محبت ہے، بولتے بے شک آپ کوئی آپ سب کو نبی پاک سے کیا ہے؟ نبی پاک ہمارے محبوب ہیں۔ محبوب کی عظمت بیان ہو تو بندے کو خوش ہونا چاہیے، تو پھر میرے ساتھ بولو اس رات سدرۃ المنتہا بھی نیچے، غور سے بولو نیچے۔ اس رات آتشی کرنوں والا سورج بھی نیچے، اس رات ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند بھی نیچے، اس رات جگمگانے والے ستارے نیچے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور نیچے، جنت المأویٰ نیچے، نوری بھی نیچے، خاکی بھی نیچے، ناری بھی نیچے، جبریل نیچے، اسرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ یہ معراج والا جو معجزہ ہے معمولی معجزہ ہے؟ انسانی عقلیں دنگ رہ گئی ہیں خدا کی قسم، انسانی عقل دنگ رہ گئی۔ اتنا بڑا مکے سے اٹھے بیت المقدس پہنچے، نبیوں کے امام بنے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اوپر سدرۃ المنتہا، میرا نبی اور اوپر اور اوپر، ایک جگہ پہ جبریل پیچھے رہ گیا۔ میں اپنے طور پہ بیان کرتا ہوں، کسی کتاب میں یہ لکھی بات نہیں ہے۔ بندہ پہلی میری عمرے تے جائے، حج کرنے جائے یا عمرہ کرنا جائے، پہلی مرتبہ گجرا والے کی ٹورے نا، اے کوٹھڑی دھک دھک کر دیے، پتہ نہیں یار جلدہ کنیے ہوئے گا، کنیے اتران گے، بس کتھوں لبے گی، ہوٹل کمرے کتھوں لبن گے، بیت اللہ کتھے دروازے جو داخل ہونا، حجر اسود کتھے ہونا، ستوا۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ساتھ ہو نا جس نے وہ ساری جگہیں دیکھی ہوئی ہوں، تو بندے نے تسلی کر دی کہ اے میرے نال ہے، یہ ساری شائیاں
اس نو پتا بے مسفلا کیڑے پاسے تے کبوتر والا چوک ہو کیڑے پاسے تے شاہراہ ابراہیم خلیل اللہ تے ہوٹل کنجے لبدے نے تو پھر بندے کو تسلی رہتی ہے جبریل دا ساریاں جائیاں ویکھیاں سن وہ تعارف کروا رہا یہ پہلا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کرو یہ دوسرا آسمان ہے فلاں نبی ہے سلام کرو تعارف کروا رہا تھا یہ بیت المعمور ہے فرشتوں کا قبلہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ تیرا دادا ابراہیم ہے تعارف کروا ادھر آ جائیے ادھر آئیے ادھر چلیے براق یہاں باندھیے اندر اور جب جبریل نے پیٹھ دی نا تو سفر تھا اندیکھا سفر اوپرا میرا نبی کھڑا ہے جبریل نے پیٹھ دے دی اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر آ جا اگلا جملہ بڑا زبردست کہنے لگا آ جاؤ میرا سونا پیغمبر جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی ہے اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی محمد بشر کی منزل کیا ہے شروع ہو گئی نوریوں کے سردار کی منزل کیا ہو گئی جبریل کی ذات نور تھی میرے نبی کی صفت نور تھی سمجھو کہ نہیں سمجھو بندی نور کا انکار نہیں کرتے نا کوئی علماء دیوبند میں سے نبی پاک کے نور کا انکار نہیں کرتے نا ذات بشر ہے میرے نبی کی صفت نور ہے صفت نور یہ جو میرا بھائی کو یہاں آیا ہے میں بالکل طنز نہیں کرنا چاہتا نہ ہٹ کرنا چاہتا ہوں نہ زج نہ فتویٰ میری عادت نہیں تمہیں سمجھایا گیا ہے اس طرح کا نور جی تم نے سمجھا سورج کی طرح چاند کی طرح کمکمے کی طرح ٹیوب کی طرح بلب کی طرح انا للہ اسی میں خوش ہو یار اس طرح کا نور کبھی نہیں سوچا بلب کا نور کمرے کے اندر ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا اور جو گلی پہ بلب لگا ہوا ہے اس کا نور یہاں نہیں ہے سورج کا نور دن کو ہوتا ہے چاند کا نور رات کو ہوتا ہے پھر وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے یہ نامکمل نور ہے یہ ناقص نور ہے اندر ہے تو باہر کوئی نہیں باہر ہے تو اندر کوئی نہیں دن میں ہے تو رات میں کوئی نہیں رات میں ہے تو دن میں کوئی نہیں اور پاگل میرے نبی کا نور اتنا کامل مکمل اکمل نور تھا جو چمکا مکے اور مدینے میں اور چین بلخ بخارا ہندوستان کے لوگوں کی اندھیری کوٹھیوں کو روشن کر دیا وہ نور ہے صفت نور ہے میرے نبی کی نور ہدایت لوگوں کی صحیح رہنمائی کرو اللہ کے بندو یہ نور کیوں بھائی قرآن نور ہے کہ کوئی نور کسی کو شک ہے کسی بریلوی کو دیوبندی کو اہل حدیث کو شیعہ کو قرآن نے خود کہا اللہ نے خود کہا ہم نے نور اتارا ہم نے نور اتارا قرآن نور ہے لوڈ شیڈنگ ہو جائے قرآن کھولو روشنی ہوتی ہے نہیں یہ بھی اوکھا سوال اندھیرے میں قرآن آپ کھول دیں روشنی ہوتی ہے پھر سانوی سمجھاؤ نا نور دا کی میں نا سمجھاؤ نا قرآن کے نور ہونے میں تو شک نہیں پھر ہمیں سمجھاؤ قرآن کے نور ہونے کا کیا معنی ہے لفظ تو اس کے کالے ہیں قرآن کے لفظ کیا ہیں کہ نور کالا اور قرآن کہتا ہے کہ میں نور ہوں ہمیں بھی سمجھاؤ میرے آقا کی داڑھی مبارک نور تھی کہ کوئی نہیں تھی نا اس میں صرف 17 بال سفید وفات سے پہلے کتنے بال سفید تھے نور تھی زلفیں نور تھی کہ کوئی کالی تھی کہ سفید نور کالا نہیں ہوتا
ہمیں بھی سمجھاؤ بھائی. آپ کی داڑھی مبارک نور کیا معنی, آپ کی زلفیں نور کیا معنی, قرآن نور. ہمیں بھی سمجھاؤ نا, یا ہم سے سمجھو. ہماری بات غلط ہو تو اٹیک کرو ہم پر. رات 2 بجے کا ٹائم ہے, چاند کی آخری تاریخیں ہیں, آپ کار میں سفر کر رہے ہیں, پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو خود کو دے رہا, ہاتھ پہ ہاتھ سجائی نہیں دیتا, لیکن آپ کی کار کا ڈرائیور 100 کلومیٹر سے کار بھگائے جا رہا ہے, بھگائے جا رہا ہے, بھگائے جا رہا ہے. کیوں؟ اس کے سامنے 2 لائٹیں ہیں, وہ اسے بتا رہی ہیں سڑک کچی ہے یا ہموار ہے یا کھٹے ہے, خشک ہے یا گیلی ہے. وہ اسے بتا رہی ہیں, اس روشنی میں جا رہا ہے, روشنی میں جا رہا ہے, منزل مقصود تک پہنچے گا. اسی طرح عملی زندگی کی سڑک پہ چلتے ہوئے ایک ہاتھ میں قرآن والی لائٹ, دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کی سنت والی لائٹ پکڑ کے چل, تجھے سیدھے جنت کے دروازے تک نور ہدایت, نور ہدایت. میرے نبی کا کھانا بھی نور ہے. چل ایک وہابی کو یاد سنو, میرے نبی کا پینا بھی نور ہے, میرے نبی کا سونا بھی نور ہے, میرے نبی کا اٹھنا بھی نور ہے, میرے نبی کا سواری پہ چڑھنا نور ہے, میرے نبی کا سواری سے اترنا نور ہے, میرے نبی کی خوشی بھی نور ہے, میرے نبی کی غمی بھی نور ہے, میرے نبی کا سفر نور, میرے نبی کا حضر نور, میرے نبی کا سونا نور. اگر کوئی ادب, اہل ادب, اردو ادب کا جاننے والا بیٹھا ہے تو تھوڑا سا مزہ لے. میرے نبی کی دن بھی نور, میرے نبی کا دن بھی نور ہے, میرے نبی کی رات بھی نور ہے, صبح بھی نور ہے, شام بھی نور ہے, میرے نبی کا کھانا نور ہے. آگے چل, وہابیوں کا عقیدہ سن, میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا نور ہے, میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا نور ہے, ڈالنا نور ہے. لیکن ان بیچارے لوگوں نے سمجھا, اے بلا بلا نور سمجھی بیٹھے نہیں, انہوں نے سمجھا نور دا کی معنی. مطلب یہ ہے تم بھی اسی طرح کھانا کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں, تم بستر پہ اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں, تم مسجد میں اس طرح آیا کرو جس طرح میں آتا ہوں, خوشی اس طرح منایا کرو جس طرح میں نے منائی, غمی اس طرح مناؤ جس طرح میں نے منائی, سفر اس طرح کرو جس طرح میں نے کیا, اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالو جس طرح میں نے ڈال کے دکھایا. یہ تھا نور کا معنی. اے نور تھوڑا جہا اوکھا, اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اے نبی پاک دا نور منیا جائے نا پھر پورا تولنا پڑتا ہے, پھر سود نہیں کرنا پڑتا, پھر لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے نہیں کرنے پڑتے, پھر کانفرنسیں سڑک پہ کرتے ہوئے بجلی دیاں تاراں واپدہ دے کنڈیاں نال نہیں. یہ نور تھوڑا جہا اوکھا, یہ نور اوکھا ہے نا, مشکل ہے, اس میں لگتی ہے محنت. اب آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں, جبریل کی ذات نور ہے, میرے نبی کی صفت نور ہے. بڑی زبردست بات کروں گا اگر آپ سمجھ لیں. جبریل کی ذات نور ہے, میرے نبی کی جبریل پیدائشی نور ہے, میرا نبی بنایا گیا نور ہے. ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے. لکڑی درخت ہے, اس کی ذات ہے لکڑی, اس کو آپ نے کاٹا, اس کی قیمت زیادہ, یا جب اس کو صفت میں ڈھالا تختے بنا دیے, تختے زیادہ یا اس درخت کی زیادہ تختے. پھر جب آپ نے اس سے صوفہ بنا دیا, بیڈ بنا دیا, صفت میں ڈھالتے چلے گئے, کرسی بنا دی, بیڈ بنا دیا, صوفہ بنا دیا, پھر اس کی قیمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی, اور کرسی وہاں تک جا پہنچی جہاں درخت نہیں پہنچ سکتا.
نہیں پہنچ سکتا درخت وہاں ذات وہ لکڑی ذات کرسی محراب میں پہنچ گئی ممبر وہ جب ممبر کی صفت اس نے اختیار کی محراب تک پہنچ گئی کرسی ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی کرسی ایوان صدر میں پہنچ گئی وہ لکڑی جب صفت میں ڈھلی جہاں لکڑی نہ پہنچ سکی جس کی ذات لکڑی تھی صفت میں ڈھلی تو صفت وہاں پہنچ گئی جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہ پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور پتہ نہیں سمجھے کیوں گیا جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہ پہنچ سکا جہاں وہ پہنچ گیا جس کی صفت کیا تھی نور تھی میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا بہت عظیم معجزہ ہے کتنا ٹائم لگا سفر دیکھو سفر ٹائم کتنا لگا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا اسرا علماء بیٹھے اسرا کس کو کہتے ہیں دن کے چلنے کو رات کے چلنے اسرا کسے کہتے ہیں اللہ نے اسرا کہہ لیا پتہ لگ گیا بھی سفر رات کا سی مولا کو لیلن کیوں لے کے آیا اس کو پھر نکرہ لے کے آیا نون تنوین کا قلت واسطے پائے ہی کیوں اللہ نے فرمایا اسرا کہتا نا لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی پھر میں لیلن لایا اسے نکرہ لایا نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا یہ بتانے کے لیے پوری رات نہیں لگی لیلن میرا نبی واپس بھی یہ ہے نا معجزہ جس نے انسانی عقل کو حیرت زدہ کر دیا ایک روایت آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں خطیب بیان کرتے ہیں میں نے وہ روایت تو کبھی بیان نہیں کی کہ میں اسے اتنی پختہ روایت نہیں مانتا لیکن اس روایت کی جو تشریح میں کرنے لگوں گا نا وہ آپ کو پسند آئے وہ علماء نہیں کر سکتے وہ میں ہی کروں گا جب میرے نبی سارا سفر کر کے واپس آئے تو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی کتنے سیکنڈ چلتی ہے ہل رہی تھی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے بندہ وضو کرے تو پانی بہتا ہے 2 فٹ 3 فٹ آپ وضو کر کے گئے واپس آئے تو وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا کتنے سیکنڈوں میں فٹ بہ جاتے 1-2 سیکنڈ انسانی عقل حیرت زدہ ہو کنڈی ہل رہی ہے پانی وضو کا بھی میں نے کہا ہاں کسی ملک کا فرما روا آنا ہوگا اور اس نے لاہور مار روڈ سے گزرنا ہے عرب کا سعودی عرب کا بادشاہ آ گیا مار روڈ سے گزرنا ہے اسے پولیس آ گئی رینجر آ گئی فوج آ گئی اس نے پوزیشن سنبھال بڑی ٹریفک روک دو ٹرک روک دو بسیں روک دو بڑی ٹریفک روک دو صدر اس شہنشاہ کے آنے سے پہلے کچھ پہلے موٹر سائیکل بھی روک دو کاریں روک دو سائیکل بھی روک دو جب گزرنے کا ٹائم ہوا انہوں نے کہا پیدل بھی رک جاؤ ٹریفک کا نظام جام کر دو جو جہاں ہے رک جائے سعودی عرب کا بادشاہ گزر رہا ہے اللہ نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرشتوں سے کہا کائنات کا نظام جام کر دو میرا محمد آ رہا ہے کائنات کا نظام جام ہو گیا کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی رک گئی نظام جو جام ہو گیا پانی جتنے فٹ بہ چکا تھا رک گیا نظام جو جام ہو گیا میرا نبی واپس آیا اللہ نے فرمایا نظام چلا دو کنڈی ہلنے لگ گئی پانی بہنے لگ
یہ بڑا معجزہ ہے میرے معراج والا معجزہ، انسانی عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے. خدا گواہ بیان میں کیا کرنا چاہتا تھا، اور تمہید بڑی لمبی ہو گئی. بیان میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے نبی کو اللہ نے بے شمار معجزے دیے، بے شمار. میرے ایک دوست تھے، محکمہ تعلیم میں تھے، فوت ہو گئے. انہوں نے نبی پاک کے معجزوں پہ کام کیا، تحریری. ایک کاپی انہوں نے مجھے دی پڑھنے کی، ایک کاپی. وہ ہوگی کوئی 30-35 برتوں کی. اس کاپی میں میرے آقا کے صرف ان معجزوں کو جمع کیا گیا جن کا تعلق میرے آقا کی لعاب سے تھا. سبحان اللہ. صرف لعاب. انہوں نے ان معجزوں کو اکٹھا کیا. بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے. میں سمجھانا آج آپ کو یہ چاہتا ہوں، اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، کوئی معجزہ بھی عطا نہ کرتا، پتھر سلام نہ کرتے، جانور کلام نہ کرتے، کنکریاں کلمہ نہ پڑتی، کڑوے کنویں میٹھے نہ ہوتے، چاند دو ٹکڑے نہ ہوتا، اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ بھی نہ دیتا تو میرے نبی کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ کافی تھا. ایک ہی معجزہ کافی تھا، قرآن والا معجزہ. اس سے بڑا معجزہ کوئی، اس سے بڑا معجزہ کس کی زبان سے نکلنے لگا. اچانک 40 سال کے بعد کس کی زبان سے نکلنے لگا؟ جو کسی سکول نہیں گیا، جو کسی مکتب میں نہیں گیا، جو کسی مدرسے میں نہیں گیا، جو کسی درسگاہ میں نہیں گیا، جس نے قلم، لوح، تختی، کاغذ اسے ہاتھ بھی کبھی نہیں لگایا، نام لکھنا نہیں جانتا، اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، امی ہے، امی کا تو مانا کرو، نہیں کر سکتے آپ. چپ کر گئے. لوگ مانا کرتے ان پڑھ، میں نہیں کرتا، میں نہیں مانتا. امی کا مانا ان پڑھ، امی کا مانا ہے ماں والا. سبحان اللہ. امی کا مانا کیا؟ ماں والا. جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، نہ لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے، آختے ہوئے بچہ ان پڑھ ہے نہیں کہتے نہیں. یہی میرے نبی اسی طرح تھا جس طرح ماں کے پیٹ سے باہر. سبحان اللہ. اپنا نام لکھنا نہیں جانتا. اب میری بات آپ نے توجہ سنی. اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، شعر و شاعری اس نے کبھی نہیں کی، 40 سال تک تقریریں کبھی نہیں کی، خطابت کبھی نہیں کی، لکھنا نہیں جانتا، پڑھا نہیں ہے کسی مکتب میں. اچانک اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگا جس نے عرب کے شاعروں کو چیلنج کر دیا، فاتو بسورۃ من مثلہ. تم پڑھے لکھے ہو، تم تو شاعر بھی ہو، تم تو خطیب بھی ہو، تمہیں تو اپنے تکلم پہ ناز ہے، خطابت پہ ناز ہے، زبان دانی پہ ناز ہے. تمہاری تو معصوم بچیاں 100 شعر پھر بدی کہہ دیتی ہیں. اگر میرا نبی خود بناتا ہے جس طرح تم پکتے ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. چیلنج کر دیا. عرب میں رواج تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی اور نبی کے آپ کے آنے کے بعد بھی. عرب کے شاعر تھے نا، وہ اپنے شعر لکھتے بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا. جو بڑا شاعر تھا نا، قومی شاعر، جیسے ہمارے علامہ اقبال صاحب تھے، قومی شاعر، وہ آتا سارے شعر پڑھتا، نمبر تقسیم کرتا ہے، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کا تیسرا نمبر ہے، اس کا چوتھا. وہ شعر آج ہمارے درس نظامی میں کتابی شکل میں ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں عربی سکھانے کے. بہت خوبصورت عربی تھی.
بڑی خطاب اس میں تھی، تکلم تھا اور فصاحت اور بلاغت، وہ وہاں لٹکا دیتے۔ جب سورت کوثر اتری نا، ایک صحابی نے سورت کوثر لکھ کے وہاں لٹکا سبحان اللہ، ان شعروں کے درمیان۔ اب عربی زبان میری مادری زبان نہیں، آپ کی بھی مادری زبان، آپ کی مادری زبان اردو ہے، پنجابی ہے۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے، بھائی اسکول میں ٹیچر نے بچے سے پوچھا یہ زبان کو مادری کیوں کہتے ہیں، پدری کیوں نہیں کہتے، باپ کی زبان؟ ہو سکے اماں بولنے نہیں دیتے اس لیے مادری کہتے ہیں۔ ہماری مادری زبان تو عربی نہیں، اب جن کی مادری زبان عربی ہے نا، وہ سمجھیں گے کہ اس میں فصاحت کتنی ہے۔ ذرا پڑھیں نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّ شَانِئَكَ۔ اب ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری مادری زبان یہ عربی، عرب والے سمجھیں گے میں کتنی فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ ہاں ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں، پھر ہم قائل ہوتے ہیں، آپ یقین کریں میں پھر کبھی آیا تو اس پر روشنی ڈال دوں گا۔ پورے قرآن کے مضامین، قرآن مضامین کا ایک سمندر ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، لہریں ہیں اس کی۔ اللہ نے پورے قرآن پاک کے مضامین کے سمندر کو سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دیا۔ سبحان اللہ، کبھی آیا تو اس کو بیان کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے پورے قرآن کے مضامین 3 آیتوں میں کیسے بند کیا۔ وہ صحابی نے لٹکا، وہ شاعر آیا، اب اس کی شعر و شاعری دیکھیں میں کتنا بڑا شاعر، کتنا بڑا شاعر۔ اس جب اس صورت پہ پہنچا نا، اس کے قدم رک گئے، اس نے دوبارہ پڑھا، اس نے تیسری بار پڑھا، قلم نکالا، اس نے آگے ایک جملہ لکھا، اس جملے میں اس کی فصاحت دیکھی، کتنا فصیح آدمی تھا۔ فوری طور پہ وہاں اس نے جملہ لکھا اور اس کے ساتھ ملایا۔ مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے، میں عربی پڑھوں گا اور انشاءاللہ آسان کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے، آپ کی زبان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ جائیں۔ اس نے قلم نکالا، اس نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آگے لکھتا ہے وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ سبحان مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہی شاعر جب مسلمان ہوا، قومی شاعر عرب کا مسلمان ہوا، اس نے شعر کہنے چھوڑ دیا۔ کتنا فن ہے شعر و شاعری جناب، چھوڑ۔ اس کے شاگردوں نے، ہم اثر لوگوں نے کہا یار تو بڑے شعر کہتا تھا، یہ بھی اب میں عربی میں پڑھوں گا اس کا جواب، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں گے۔ تو اتنا بڑا شاعر تھا، تو نے یار شعر کہنے چھوڑ دیے۔ اس نے کہا آباد القرآن، آباد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی شعر کہنے کی گنجائش رہ گئی؟ آباد القرآن سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا کیا ہے؟ میرے نبی کی صداقت کے لیے یہ ایک معجزہ ہی کافی۔ اللہ نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اپنے مشکل کشاواں نوں ہی آواز لاؤ۔ وہ جن کے سجدے کرتے ہو، جن کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن کے متعلق یہ کہ مصیبتوں میں کام آتے ہیں، انہوں نے بھی بلاؤ، دونوں مل کے دل لاؤ۔ شہداء معبودوں کو بلاؤ۔ ایک ترجمہ اور بھی کروں گا، وہ بڑا دلچسپ ہے یار، شہداء کا ترجمہ۔ یہ مکے کے جو کافر تھے نا، یہ جب شام کے علاقے میں جاتے نا تجارت کرنے، تو راستہ پڑتا تھا مدینے کا، راستہ مدینہ مرکز تھا یہودیوں کا علمی، بڑے بڑے مدرسے، بڑی بڑی درسگاہیں، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے پیر، ان کے عالم، مدینہ مرکز تھا علمی۔ تو
تو یہ مکے کے کافر یہودیوں کے علماء کے پاس جاتے ہیں، ان کے مدرسوں میں، انہیں جا کے کہتے اس نبی بڑا تنگ کر لیا تے بڑی دلیلاں دیندا سن کوئی ایو جے اڑیکے سکھاؤ نا، اڑیکے سمجھے شبہات ہم اس کے سامنے پیش کریں کہ اس نے جواب نہیں آئے گا تو ہم مزاق بنائیں گے کہ اس نے جواب نہیں آیا۔ وہ یہودیوں کے جو علماء تھے خبیث، وہ انہیں اڑیکے سکھاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے سکھایا، اس نبی سے جا کے پوچھو حضرت یعقوب کا وطن تو شام تھا، اے مصر کی نہیں آ گئے۔ ان کو پتا تھا کہ وہ جو مدعی نبوت ہے وہ پڑھا ہوا کوئی نہیں، اس نے کوئی کتابیں پڑھی، اسے کیا پتا ہے کہ حضرت یعقوب شام سے مصر کیسے پہنچے؟ مشرکین اچھلتے کودتے ناچتے آئے، تو نبی ہے بتانا حضرت یعقوب شام سے مصر کیسے گئے؟ ادھر انہوں نے سوال کیا، اللہ نے جواب میں پوری سورت یوسف اتار دی۔ اینی گئے پہلے حضرت یوسف غلام بن کے گئے، پھر وہ وزیر خزانہ بن گئے، پھر قید پڑ گیا، پھر بھائی غلہ لینے کے لیے گئے، اور پھر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بھی، تو وہ سکھاتے تھے اڑیکے۔ پوچھو اصحاب کہف کون ہے، اس سے پوچھو ذوالقرنین کون ہے، اس سے پوچھو روح کی کیا حقیقت ہے۔ اب اللہ کو بھی بڑا غصہ تھا ان پر، غضبناک تھا اللہ بھی، یہ خبیث اڑیکے سکھاتے ہیں، شبہات پیش کرتے ہیں، پٹیاں پڑھانے میں یہ لوگ میرے نبی کو آ کے تنگ کرتے ہیں۔ اب مانا میں پنجابی میں کروں گا، مزہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن جیسی ایک سورت لاؤ، ودو شہداکم، اپنے انہاں پیواں نوں ہی بلاؤ، مانا کوئی غلط نہیں ہوگا، اپنے انہاں پیواں نوں ہی بلاؤ، مل کے ٹیل لاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو۔ مزہ آیا نا قرآن دے موعظے ہونے، ہرگز نہیں کر سکو۔ قرآن کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سروں پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے میرے نبی کا۔ میں کبھی کبھی علمی باتیں کر جاتا ہوں، لیکن علمی بات کو جٹکی بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اللہ نے مجھے یہ عصا بخشی، علمی بات ہوگی تو آٹے واسطے میں جٹکی بنا دوں۔ ہر نبی کا معجزہ عملی تھا، میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علمی تھا۔ ہر نبی کا معجزہ کیا تھا؟ عملی۔ میرے نبی کا معجزہ علمی۔ آپ کہیں گے سے کیڑا فرق ہوا؟ میں نے کہا فرق یہ ہوا، عمل موت کے وقت ختم ہو جاتا ہے، علم باقی رہتا ہے۔ علم باقی، یہ بچے اب دستار نا بچوں کی، ان کے استاد نے پڑھایا ہے، اللہ ان کے استاد کی زندگی لمبی کرے، شیخ کے ساتھ رکھے، بڑی محنت ہے استاد کی۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے استاد کی کتنی محنت، جڑیاں تو تنخواہ دیں گے وہ نہیں پتا سکتا، اس کی محنت بھی دیکھو اس کی، اور آپ اپنی تنخواہیں بھی ذرا دیکھیں۔ ہمارے مدرسے میں بھی ایسے، یہ میں کوئی تنگ نہیں کر رہا نا، ہم بھی ایسے ہیں، ایسا کوئی بھائی 40-40 ہزار دینے نا، کتنی 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000، بھائی خدا دی قسمیں سلام ہے ان کو، 15,000 گزارا کر رہے نے، شکوہ کدی زبان تے نہیں۔ تو سا 15,000 اپنے گھر کا دودھ پورا کر کے دکھاؤ، صرف دودھ کرو پورا، یہ پورے گھر کا خرچہ چلا۔ بس فرق یہ ہے، محلے کے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے انہاں دا علاج ہو، کوئی محلے سکول ہے وہ آخر چلو مولوی صاحب نے بچوں کی تعلیم ہو، یہ اللہ کھلا، اللہ کھلا رہا ہے۔
ورنہ تو آپ حضرات سے کہا جائے کہ بچے کو مولوی بناؤ تھے، عالم بناؤ تو زیادہ کھاؤں گے کتوں؟ کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ مولوی تو بنا دیں، حافظ تو بنا دیں، کھائیں گے کہاں سے؟ ویسے یار یو ٹرن لینے جنہوں تو بھی جواب کو لوگ تو لینے نا دن تو بعد، 2 دن تو بعد، 5 دن تو بعد، تو اسی لینے اسے ٹائم مزہ نہیں۔ یو ٹرن میں بتاتا ہوں آپ کو کیا یو ٹرن لیا آپ نے۔ بچے کو مولوی کیوں نہیں بناتے؟ اور یار مولوی بناوا گے تو کھائے گا کتوں؟ تو دوسرے منٹ میں کہتے ہیں مولوی بڑا کھاندے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں مولوی، اور پہلے کہا کھائے گا کہاں سے؟ تو یہ سابق شاکر لوگ ہیں۔ یہ استاد صاحب جب دنیا سے چلے جائیں گے ان کا پڑھایا ہوا علم کیا رہے گا؟ پھر ان کے بچے جو شاگرد ہیں وہ آگے پڑھائیں گے، آگے پڑھائیں گے، آگے پڑھائیں گے۔ کوئی تفسیر لکھی کسی عالم نے، کوئی کتاب لکھی کسی عالم نے، عالم دنیا سے چلا گیا، تفسیر باقی ہے، کتاب باقی ہے، علم باقی ہے، شاگرد باقی ہے، علم باقی ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آیا اور آسان کرتا ہوں۔ سب نبیوں کے معجزے عملی تھے۔ حضرت سلیمان دا تخت ہن ہوا وچ نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان چلے گئے، معجزہ بھی گیا۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں آج لوہا موم نہیں ہوتا تھا جب ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ دی سوٹی ہن سب نہیں بنتی تھی جب بنتی تھی۔ حضرت عیسیٰ آج مادرزاد نابینوں کو بینا نہیں کرتے تھے جب کرتے تھے۔ نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ قرآن والا علم بھی تھا۔ میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ باقی نبیوں کے معجزے باقی نہ رہے اور میرے آقا کا معجزہ آج بھی باقی ہے، قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ آج بھی اسی طرح جس طرح پہلے دن محفوظ کیا مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں، کوئی کتاب حفظ ہو سکتی نہیں۔ میرے استاد تھے حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس سے اکثر کتابیں پڑھی۔ وہ کہتے تھے میں 6 سال کی عمر حافظ ہویا، 4 سال کی عمر شروع کی تو چاچے پڑھایا تے پڑھایا بھی انیا، قرآن نہیں میں کھڑ دیتا نا، قرآن سے دیکھ کے نہیں حفظ کر، نابینوں کی طرح حفظ کروایا۔ پھر ایسا حفظ ہوا کہ میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے خود ان کی زبان سے 6 گھنٹوں میں پورا قرآن سنا، سبحان اللہ، اکیلے انہوں نے پڑھا اور پورے قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں۔ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ 6 سال کا بچہ خدا دی قسم میں اپنی زبان نہیں بول سکتا، اس نے خود اپنی زبان روانگی نہ نہیں بول سکتا، اور اس کو کہیں ذرا دامے سے پار دے شروع تو سنائی، وہ ہاتھ باندھ کے اس طرح شروع ہوتا ہے جس طرح زمین سے چشمہ اگل پڑتا۔ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ جو یہاں بچے بیٹھے ہیں میٹرک پڑھے، ایف اے پڑھے، بی اے پڑھا، ان کے دل میں میری بات اتر جائے۔ میں خیبر پختونخوا میں گیا، مجھے دستار بندی کے لیے بلایا گیا، ایک بچے کی دستار بندی۔ آپ یقین اس لیے کریں گے کہ میں اس کی دستار کر کے آیا ہوں، اس نے ایف اے کرنے کے بعد حفظ کیا، ایف اے کیا، پھر شوق آیا حفظ کرنے کا، اس نے صرف 2 مہینوں میں قرآن حفظ کی، صرف 2 مہینوں میں۔ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ 2 مہینے میں اتنی کتاب یاد کر لینا۔ پھر اللہ نے اس کا نظام کیسا بنایا؟ رمضان مبارک آئے گا، ایک حافظ صاحب کھڑے ہیں، پیچھے ایک حافظ صاحب کھڑے ہیں، سامنے مجالے اے حافظ نو غلطی کرن تے اگے جان دے، یہ جو پیچھے کھڑا ہے یہ بار بار پیچھے لگائے گا، بار بار پیچھے لگائے گا، ٹوکے گا۔ حفاظت کا کیسا انتظام ہے! وہ ہمارے مدرسے میں حافظ صاحب تھے، حافظ اختر حسین، میرا کلاس فیلو تھا، نابینا تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔
وہ پہلی مرتبہ سامنے بنا، اسے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ لقمہ دینا کیوں ہے۔ امام غلطی کرے تو لقمہ کیسے دے؟ لقمہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی کرے تو اسے پچھلی آیتوں پہ لے جاؤ، تاکہ وہ پچھلی آیتوں سے شروع ہو، روانگی کے ساتھ اٹھا لے۔ اگر دوبارہ غلطی کرے تو اسے بتائے نہیں یہ لفظ نہیں یہ۔ اب امام نے غلطی کی، غلط پڑھا، حافظ اختر حسین سمجھیا بھی پڑھتے غلط کیا، اس مول پتہ کوئی نہیں بھی دسنا کنجے، اس پچھو آکھا انج تا نہیں، انج تا نہیں۔ میں آکھا بھی جان حافظ اختر حسین بھی نہیں، تو یہ معجزہ ہے قرآن، سینوں میں اس کو محفوظ کیا۔ یہ بچے حافظ بنے، اللہ تعالیٰ مرتے ٹائم تک ان کے سینوں میں یہ قرآن اسی طرح محفوظ، اللہ کرے یہ اسی طرح محفوظ۔